ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عزیز بزرگوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جد و جہد سے جو جماعت وجود میں آئی، جماعت اہل بیت اور جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو، اس پیغام کو دنیا انسانیت تک طول و عرض میں، مشرق و مغرب میں پہنچانے والی یہ جماعت ہے کہ جن کی شبانہ روز محنتیں وہ نتیجہ خیز ہوئی اور آج اس کی تاثیر پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جماعت صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے ہر ایک کو لگاؤ تھا، پیار تھا، محبت تھی، عشق تھا، اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے، کہ میں سب سے زیادہ چہتا ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، مجھے سب سے زیادہ مرتبہ ہے جو اللہ کے نبی کے ہاں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس جماعت کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ اس تعلق کی وجہ سے یہ اظہار کر رہے تھے، بلکہ جب آپ سے ایک صحابی رسول نے یہ بات پوچھی کہ آپ کو سب سے زیادہ قریب ترین، عزیز ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد، آپ نے فرمایا عمر۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد، آپ نے فرمایا عثمان۔ وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اس وجہ سے کہ کہیں میرا درجہ بہت پیچھے نہ ہو، میرا مرتبہ بہت پیچھے نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی، آپ جو دین لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، جو آپ کا مشن تھا، جو مقصد تھا، اس مشن کو، اس مقصد کو، اس پیغام ہدایت کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ اسے سوسائٹی میں سب سے زیادہ انسانوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور اس پر آنے والے دور میں، آنے والی مشکلات میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ دیکھنا تو اس کو تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مجلس اختیار کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پیغمبر کے رازدار سب سے زیادہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے میں سب سے زیادہ آگے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی کہ آپ، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے،
آپ رشتہ کر لیں، ازدواج ہمارے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ کہتے ہیں ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا ہاں میں یا نہ میں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، غصہ بھی آیا کہ ابو بکر نے میں خود پیش کر رہا ہوں، جواب ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی میں نے شادی کرنی ہے، کہ جی یہ خود بیٹی لے کر آیا ہے۔ اس وجہ سے کتنے رشتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی عار کی بات نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی جرم نہیں اگر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اسے عار سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے وہ بیچارہ خاموش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب انہیں جواب نہیں ملا، پریشانی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے حوالے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، یعنی پیغام ان تک پہنچایا کہ اللہ کے نبی سیدہ حفصہ ام المومنین جو کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ معاملات ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر گزرتے ہوئے راستے میں آمنے سامنے آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا اپنی بیٹی کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب میرے ساتھ بات کر چکے تھے، مشاورت کر چکے تھے اس رشتے کے حوالے سے، تو اب اگر میں وہاں پر اللہ کے نبی کی بات کو کھول دیتا ہوں تو یہ رازداری کے خلاف ہو جاتا۔ مجبوراً مجھے چپ ہونا پڑا، خاموش ہونا پڑا اس وقت تک کے لیے کہ اللہ کے حبیب اپنا رشتہ بھیج دیں، عمر قبول کر لیں، پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ وقتی طور پر آپ کو پریشانی ہوئی ہے میری وجہ سے، لیکن اس میں وجہ یہی تھی کہ اللہ کے حبیب کا راز آؤٹ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں گھریلو زندگی، دوست اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں۔ اب اس مشاورت میں دین اسلام نے کتنا بہترین اصول دیا ہے، المجالس بالامانہ۔ ہر مجلس جو چاہے دو آدمیوں کے درمیان لگی ہو، ان کی آپس میں کوئی گفتگو ہوئی ہو تو وہ امانت ہے، وہ اس مجلس سے یہاں باہر کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ امانت کا خیال رکھنا، مجلس کی امانت کا خیال رکھنا، مجلس کی امانت کو برقرار رکھنا، یہ مستقل دینی فریضہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے حبیب ان سے مشاورت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی کا ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہیں ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھا، آپ کے دین کو سمجھا، آپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا، اس کے لیے قربانی دی، اس کے لیے کردار ادا کیا، وقت پر صحیح فیصلے کیے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق آمنے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغمبر کے سسٹم کو اگر زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی رسی دی ہے، لو منعونی عقالا، وہ رسی اگر کوئی منع کرے گا کہ میں نہیں دیتا ہوں، لقاتلتہم، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، میں نہیں چھوڑتا اسے۔ سسٹم کی رٹ قائم کرنا، اللہ کے نبی سسٹم بنا کر جا رہے ہیں، اس کی رٹ قائم کرنا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ یہ دو فیصلے اس وقت میں ترک کر دیں، اس لشکر کا فیصلہ ترک کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا، لشکر اسامہ، زید بن اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید کا تعلق ہے، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا ہے، کہ اس کو نہ بھیجا جائے۔ دوسرا، یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے حضرت عمر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اجبارن فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے طاقتور تھے، بہادر تھے، تلوار لے کر پھر رہے تھے، اللہ کے نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس وقت زور آور تھے۔ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ، آج اسلام کی باری آئی ہے تو اب بزدلی دکھاؤ گے، پیٹ پھیر دو گے۔ وَاللَّهِ تَمَّ الدِّينُ وَانْقَطَعَ الْمَاحِ، اللہ کی قسم دین مکمل ہو چکا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کے حبیب پر دین مکمل ہو چکا۔ واللہ تم الدین، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، آسمانوں سے کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، جبریل امین کوئی نئی وحی لے کر نازل نہیں ہوگا۔ سلسلہ نبوت و رسالت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل کر دیا۔ واللہ تم الدین وانقطع الوحی، آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اینقص وانا حی، دین میں نقص پیدا ہو جائے، دین میں کمی آ جائے، دین میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، ابو بکر زندہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں کام ہوں گے اگر مدینہ کے اندر یہ جنگلی جانور آ کر بسیرا کر لیں، پھر بھی یہ لشکر یہاں سے نکلے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ثابت قدمی، ثبات دین پر، فیصلوں کو درست انداز سے آگے بڑھانے کا۔ یہ دورہ امتیاز ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، قدم ڈگمگائے نہیں، فیصلوں میں سستی نہیں کی،
اب جب وہ لشکر وہاں سے نکلا، ان علاقوں سے نکلتا ہوا باہر جا رہا ہے، جس علاقے سے گزرتا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہے، ان کے پاس اتنی فورسز ہیں کہ یہ بیرونی مقابلے کرنے کے لیے بھی اس وقت بھی تیار ہے۔ دھاک بیٹھ کی اسلام کی، اس کی عظمت اور رعب اور دبدبے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک عمل سے۔ اور پھر اسلام جو ایک اجتماعی نظم لے کر آیا تھا، نظام اس نے پیدا کیا تھا، منکرین زکوٰۃ کو روک کر اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی رٹ قائم کر دی۔ تو یہ ہیں ابو بکر صدیق کہ جو بر موقع بر وقت صحیح اور درست فیصلہ کرنے والی شخصیت ہیں، اور حضور علیہ السلام کے قرب سے ان کے اندر یہ خوبی بھی منتقل ہو گئی۔ اب جب اللہ کے حبیب پردہ فرما گئے کہ آپ کی قبر مبارک کہاں پر بنائی جائے، روضہ رسول کہاں پر ہوگا، بیت اللہ الحرام میں لے جایا جائے گا، جنت المعلی میں، مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں کیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ درمیان میں گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ پیغمبر جس مقام پر اس کی روح نکلتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنتی، اس لیے جہاں اللہ کے حبیب کی روح نکلی ہے یہیں قبر بنائی جائے گی۔ امت کی اس ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جو پیغام رکھا، جب آپ تشریف لائے، مدینہ سے باہر تھے اپنے دوسرے گھر میں، فوراً یہاں پہنچتے ہیں، حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہوتے ہیں، چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، چادر واپس کرتے ہیں، اور سیدھا مسجد نبی میں ممبر رسول پر آ کر کھڑے ہو کر سب کو جمع کرتے ہیں، الجماع، سارے یہاں آ جاؤ۔ خطبہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، اللہ کی حمد سنا کر کے حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیج کر مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا سنو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں، فنا نہیں۔ ومن کان یعبد محمدا، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے لاکھوں انبیاء تشریف لائے، افئن مات او قتل، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے یا کوئی نبی شہید ہو جائے گا، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ جب قرآن حکیم کی آیات اللہ کے نبی کے بارے میں اس دین اور فکر کی درست رائے کو پیش کیا،
اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، کہ اس کی حقیقت آج ہمیں سمجھ آئی ہے، اس کے اندر موجود جو چیز اللہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ آج ہمارے دلوں میں داخل ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے حبیب کا دنیا سے پردہ فرما جانا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام سلسلوں کو قائم کر کے، انہیں محفوظ کر کے، انہیں بقا دے کر، انہیں دوام دے کر، کردار ادا کر کے دنیا سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، گھر میں اس کی ڈیبیٹ چلانا، بچوں کے ساتھ مکالمہ کرنا، ان کی زندگی کے احوال پر غور و خوض کرنا، انہیں سوالات کی شکل میں جمع کرنا، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت بھی کی، امت کو اگلا نیا دور دے کر گئے، تعمیر کا عظیم کردار ادا کر کے گئے، امت کی اس بکھرتی ہوئی کشتی کو وحدت میں پرو کر گئے، انہیں ایک مٹھی بنا کر گئے، ان کے اندر سے نفرتوں اور انتشار کو ختم کر کے گئے۔ تو ایسے لوگوں کو مطالعے میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی عظمت عطا فرمائے، اور ان اہل دین جن کی برکتوں سے آج ہم مسلمان ہیں، انہیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخروں آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔